اسلام میں آسمانی کتابوں پر ایمان یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ یہ ایک پورا تصور ہے، ایک ایسے اٹوٹ سلسلے کا جو اللہ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ آئیے آج اسی مقدس سلسلے کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس پوری بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی سوال پر روکتے ہیں۔ آخر انسان کو، ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے آسمانی رہنمائی کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ یہ سوال دراصل ہمیں ان کتابوں کے اصل مقصد تک لے جائے گا۔ تو اس گفتگو میں ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ سب سے پہلے ہم رہنمائی کے اس آسمانی سلسلے کو دیکھیں گے، پھر بات ہوگی ابتدائی صحیفوں کی، اس کے بعد 4 عظیم کتابوں کی اور پھر قرآن مجید کی، اور آخر میں ہم سمجھیں گے کہ ان سب کتابوں کا مشترکہ پیغام کیا ہے اور اس ایمان کا ہم سے عملی تقاضا کیا ہے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف الگ الگ کتابوں کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے انسانیت کے ساتھ مسلسل رابطے کی ایک پوری داستان ہے جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، جب کوئی کمپنی کوئی نئی مشین بناتی ہے تو وہ ساتھ میں ایک مینول ضرور دیتی ہے نا، تاکہ اسے ٹھیک سے چلایا جا سکے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور ساتھ میں ہدایت نامے یعنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی سے زندگی گزار سکیں۔ اچھا، اب جو یہ بڑی اور جامع کتابیں ہیں، ان سے پہلے بھی وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ شروع میں یہ رہنمائی صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آسمانی لائبریری کے ابتدائی چیپٹرز تھے۔ قرآن مجید میں ان شروعاتی وحیوں کے لیے صحف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اوراق یا چھوٹے چھوٹے رسالے۔ یہ بعد میں آنے والی بڑی کتابوں جیسے توریت اور انجیل ان سے تھوڑے مختلف تھے۔ اسلامی روایات کے مطابق کئی انبیاء کو یہ صحیفے عطا کیے گئے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہم السلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے باپ۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل سے بہت سارے انبیاء آئے، جن میں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء بھی شامل ہیں، اور یہ بات اس پورے آسمانی سلسلے میں ان کے مرکزی کردار کو واضح کرتی ہے۔ تو اب ہم صحیفوں سے آگے بڑھتے ہیں اور ان 4 مشہور اور بڑی آسمانی کتابوں کی طرف آتے ہیں جن پر ایمان لانا اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ ان میں سب سے پہلی کتاب ہے تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنا اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل قانون فراہم کرنا۔ دوسری عظیم کتاب ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب حضرت داؤد صرف نبی نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، تو زبور ان کی سلطنت میں اللہ کی حمد و ثنا اور حکمت کا ایک ذریعہ بنی۔ تیسری کتاب ہے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو ان کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے روح اللہ اور کلمت اللہ کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انجیل ان کی تعلیمات کا مرکز تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں اس آسمانی سلسلے کی آخری اور سب سے جامع کڑی کی طرف، قرآن مجید، جو وحی کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید کو کئی لحاظ سے ایک بالکل منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ نہ صرف پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ اس کی تعلیمات کو اللہ نے خود قیامت تک کے لیے ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جو الگ الگ زمانوں میں اور الگ الگ قوموں پر نازل ہوئیں، ان سب کے اندر ایک مشترکہ، ایک بنیادی پیغام تھا۔ تمام آسمانی کتابوں کے جو بنیادی عقائد تھے وہ ایک ہی تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان، جسے ہم توحید کہتے ہیں، انبیاء کے سلسلے پر ایمان یعنی رسالت، اور آخرت پر ایمان، اور اسی طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی بنیادی عبادات بھی کم و بیش سبھی شریعتوں کا حصہ رہی ہیں۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہی توحید پر مبنی مشترکہ عقائد ہی ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے الگ کرتے ہیں جو مشرک ہیں،
یعنی جو بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف دل سے مان لینا نہیں ہے، اس کا ہماری زندگی پر، ہمارے تعلقات پر بھی ایک عملی اثر ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرے اور ان پر ایمان لائے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو آخری اور فیصلہ کن رہنما قرآن مجید ہی ہے۔ دیکھیں، قرآن پچھلی تعلیمات کو رد نہیں کرتا بلکہ انہیں مکمل کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے انہیں ایک حتمی شکل دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہتا، نہیں، یہ اس بات کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ معاشرے میں دوسروں کے ساتھ، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے عقائد مختلف ہیں، کیسے تعلقات رکھے جائیں۔ اور اس بات کو اس اقتباس میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ امن، سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اعتدال پر مبنی معاشرتی تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو آخر میں یہ سوال واقعی غور طلب ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ایک مشترکہ روحانی ورثے کا حصہ ہیں، تو کیا یہ علم آج کی اس تقسیم شدہ دنیا میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور امن کے پل بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟